ایک چھوٹے سے دیہات میں دو بہنیں نورین اور فردوس اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں۔ ان میں ایک 8 سال کی تھی اور ایک بہن 9 سال کی تھی۔ یہ دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں۔ وہ اسکول بھی ایک ہی ساتھ آتی جاتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنے اسکول سے واپس آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کھیتوں میں ایک زخمی خرگوش جھاڑیوں کے درمیان پڑا ہوا ملتا ہے۔ اس کا ایک پاؤں زخمی حالت میں ہوتا ہے اور یہ خرگوش بہت درد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ نورین فوری سے اس کو دیکھتے ہی اس کے پاس آتی ہے اور بہت نرمی سے بولتی ہے کہ ارے خرگوش، تمہیں کیا ہوا ہے؟ خرگوش آگے سے کانپتی آواز میں جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک شکاری نے زخمی کر دیا ہے۔ میں 4 سال کا ہوں اور اب یہاں بے بس تنہا پڑا ہوا ہوں۔ نورین نے یہ سنتے ہی فوری سے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خرگوش کے پاؤں پر پٹی باندھ دی اور دونوں بہنوں نے مل کر خرگوش کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لے آئیں۔ والدہ نے جب خرگوش کو زخمی حالت میں دیکھا تو حیرت سے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے بیٹا؟ جب نورین اور فردوس نے خرگوش کی ساری حالت بتائی تو ان کی والدہ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اس خرگوش کو ایک چھوٹی سی ٹوکری میں رکھا اور اس کو کھانے کے لیے گاجریں اور گھاس دی اور اس کے لیے آرام دہ بستر بھی تیار کیا۔ پھر کئی دن گزر گئے اور خرگوش کی حالت بہتر ہونے لگی۔ لڑکیاں روز اس خرگوش کا خیال رکھتی تھیں اور اس سے باتیں بھی کرتی تھیں۔ خرگوش اور ان دونوں لڑکیوں کے درمیان ایک دوستی سی ہو گئی تھی۔ وہ خرگوش اللہ پاک کا اور ان دونوں لڑکیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو وہ ایک دن نورین اور فردوس سے کہنے لگا کہ تم دونوں نے میری جو مدد کی ہے میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا تم کو۔ تو بچیاں آگے سے مسکرا کر بولیں، ہم نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، تم تو ہمارے اچھے دوست ہو۔ پھر ایک رات جب پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا نور نورین اور فردوس کے کمرے میں پھیل جاتا ہے اور وہاں وہی خرگوش آتا ہے جس کی ان دونوں نے مدد کی تھی۔ وہ خرگوش اب عام خرگوش نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ ایک جادوئی مخلوق بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک جادوئی دنیا سے آیا ہوں اور تم دونوں کی نیکی، محبت اور خلوص نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ پھر خرگوش نے اپنی چھوٹی سی ناک ہلائی اور ان کے سامنے دو خوبصورت سی کتابیں رکھ دیں۔ یہ جادوئی علم کی کتابیں تھیں۔ جو بھی انسان دل سے علم حاصل کرنا چاہے گا اور جو کچھ بھی سیکھنا چاہے گا تو یہ کتابیں اسے وہ سب کچھ سکھا دیں گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خرگوش وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر جب صبح کو وہ دونوں بچیاں جاگتی ہیں تو انہیں وہ بس خواب سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہی کتابیں ان کے تکیے کے پاس پڑی ہوتی ہیں۔ پھر وہ دونوں بہنیں روز ان کتابوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے لگتی ہیں اور جلد ہی پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر مسئلے کا حل جانتی ہیں۔ لوگ ان سے مشورہ لینے آنے لگے اور وقت گزرتا گیا۔ نورین اور فردوس علم اور ہنر میں آگے بڑھتی گئیں اور ان کی نیکی اور محبت کا چرچا پورے گاؤں میں پھیلتا گیا۔ وہ ہمیشہ یہ یاد رکھتی تھیں کہ ایک چھوٹے سے زخمی خرگوش کی مدد کرنے پر ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی اور جو دل سے کسی کی مدد کرتا ہے
تو قدرت اسے اس کا انعام ضرور دیتی ہے۔